اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور حریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے سال کا 5واں ایسٹر کا اتوار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تلاوتیں ہیں اور خاص طور پہ جو انجیل ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا ایک نچوڑ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے۔ آپ پہلے اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ تلاوتیں پڑھیں اور پھر ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 6 باب پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ رسولوں کے اعمال 6 باب پہلی سے 7ویں آیت تک۔ اور زبور ہے آج کا زبور 33۔ زبور 33۔ آج کی دوسری تلاوت ہے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب 4 آیت سے لے کے 9ویں آیت تک۔ مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب 4 آیت سے لے کے 9ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کے مطابق، اور یہ انجیل ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب پہلی سے 12ویں آیت تک۔ پہلی آیت سے 12ویں آیت تک، باب نمبر 14۔ تو چلیے ہم پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں دوسری تلاوت بھی بڑی اہم ہے، لیکن وہ میں بیچ میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا کسی نہ کسی حوالے سے۔ لیکن ابھی ہم پہلی تلاوت سنیں، رسولوں کے اعمال 6 باب پہلی سے 7ویں آیت تک۔ لکھا ہے، ان دنوں میں جب شاگردوں کا شمار بڑھتا جاتا تھا، یونانی عبرانیوں سے کڑکڑانے لگے، کیونکہ ان کی بیواؤں کی روزانہ خبر گیری میں غفلت ہوتی تھی۔ تب ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کی مجلس کر کے کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر دسترخوانوں کی خدمت کریں۔ پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام اشخاص کو چن لو، جو روح اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ ہم انہیں اس کام پر مقرر کریں۔ لیکن ہم خود تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، اور انہوں نے استفنس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فیلبوس اور پروکورس اور نکانور، تیمون اور پرمناس اور انطاکیہ کے ایک نو مرید نکولاؤس، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، جنہوں نے دعا کرتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے۔ اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بڑھتا گیا، بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے ماتحت ہو گیا۔ آئیے اب ہم انجیل جلیل کی تلاوت کریں، اور اس کا حوالہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب پہلی سے 12ویں آیت تک۔ انجیل جلیل میں لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو، مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔
اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا ہے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم راہ کیوں کر جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، ہے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی انجیل بہت ہی اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ویسے تو یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب سے لے کے 17ویں باب تک یہ یسوع کا ایک بہت لمبا پیغام ہے، ایک بہت بڑا، آپ یوں کیجئے کہ ایسی وضاحتیں ہیں، ایسی سچائیاں ہیں جو یسوع اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف باقی انجیلوں میں بھی اس طرح ہے، لیکن اس میں ایسے نہیں جیسے یوحنا کی انجیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ الگ کر کے صرف شاگردوں کے ساتھ یسوع کا یہ ڈسکورس ہے، یسوع کا یہ جو ان کو باتیں بتاتا ہے، جو ان کو سمجھاتا ہے، وہ صرف یوحنا ہی میں اس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے جو پہلی آیت جب میں نے پڑھی، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، یسوع نے یہاں سے کیوں اس کا شروع کیا؟ میں بڑا اس پہ سوچتا رہا کہ لیکن پھر سمجھ آتی ہے۔ سمجھ یہ ہے کہ دیکھیں، یسوع نے جو اپنے شاگرد چنے تھے وہ کوئی اتنے نہ تو مالی اعتبار سے، نہ آپ کہہ لیجئے کہ تعلیم کے اعتبار سے نہ وہ کوئی اتنے عالم فاضل لوگ تھے، اور نہ ان کی کوئی بڑی حیثیت تھی معاشرے میں۔ وہ عام سے لوگ تھے، اور نیچے کے طبقے سے، کوئی اتنا بڑے سوائے متی کے اور تم کسی کا ہمیں حوالہ نہیں ملتا کہ جو بڑا کوئی اونچی حیثیت رکھتا تھا معاشرے میں۔ یہ لوگ مناسب، لیکن ایک بات ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق یہودی معاشرے میں جو نوجوان تھے، جو خاندان تھے، وہ اپنے خاندانوں میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو اپنی شریعت تھی، جو اپنے صحیفے تھے، ان کی تلاوت اور ان کو سمجھنا سمجھانا، یہ ان پہ بہت زیادہ، یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ فرض تھا کہ وہ اس کے بارے میں ان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس حد تک تو ان کو یہ علم تھا، ان کو یہ بھی علم تھا کہ ان کے صحیفوں کے مطابق یسوع نے آنا ہے، المسیح نے آنا ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ دن رات رہ رہے تھے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے۔ اور پھر وہ بتا رہا تھا، اپنی موت کا بھی بتا رہا تھا، اور اپنے مرنے کا، اپنے
جو اس پہ تشدد کیا جانا تھا، پھر صلیب کی موت اور پھر اس کا دفن کیا جانا، اور پھر جی اٹھنا. جی اٹھنے پہ شاید وہ اتنا دھیان نہیں دیتے تھے جتنا اس کا مرنے پہ اور اس کے اس تشدد پہ جس سے اس نے گزرنا تھا اس پہ وہ دھیان دیتے تھے. تو اصل میں اگر جب اس ہم تلاوت کو پڑھتے ہیں، یہ جو 12 آیتیں ہیں، اس میں ایک چیز بڑی صاف ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاگردوں میں کچھ مایوسی کا عنصر موجود ہے، اور اس لیے یسوع نے شروع ہی اس سے کیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں نے جانا ہے، میں تمہیں چھوڑا. یہ اس کا ایک قسم کا الوداعی پیغام ہے. وہ میں نے جانا ہے، مانا کہ میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے، لیکن میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. دیکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ حوالہ اصل میں یہ تلاوت جو ہے نا، میں اکثر جنازوں پہ کرتا ہوں، اور مجھے یہ بڑی خوبصورت اور بڑی موقع کے مطابق لگتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی جدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اور یہی تصور ہوتا ہے. بھلے ہم بڑا ایمان رکھتے ہیں وغیرہ، بعد میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ وہ، لیکن ایک بار ہمیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا. یہاں بھی یہ جو ہے، لیکن یسوع جو ان کو امید دلاتا ہے، یسوع جو انہیں یقین دلاتا ہے، یسوع جو انہیں کہتا ہے کہ ایمان رکھو. کسی بھی مذہب میں اس طرح کی امید اور اس طرح کا ایمان جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ، بالکل صاف صاف اس نے، اور یہاں تک کہا، جب اس نے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو. دیکھیں وہ کتنی دیر ان کے ساتھ رہا ہے. یہ تقریباً یہ 3 سال ہے جب وہ ان کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو، اس راہ سے واقف ہو. یعنی وہ جس راہ کی وہ بات کر رہا ہے، ابھی بھی توما جیسا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانے؟ اور پھر آخر یسوع کو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی جو ہے میں ہوں. یہ بات جو ہے، دیکھیں، ہمیشہ جو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک ضابطۂ حیات دیتے ہیں، وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان کرتے ہیں. لیکن مسیحیت جو ہے وہ طریقہ تو جو بتاتی وہ کہتی ہے کہ مسیحیت ضابطۂ حیات نہیں، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے. اور زندگی کا ضابطہ جو ہے وہ انسان خود نہیں بناتا، بلکہ جس طرح یسوع نے خود آ کے زندگی کو اور اس کے راستے کو دکھایا ہے. دیکھیے، اس نے کہا راہ، کہ جو میرے ساتھ چلے گا، جو مجھے جانے گا، جو مجھے دروازہ سمجھتا ہے، جو مجھے چرواہا سمجھتا ہے، جو مجھے ہمیشہ کی زندگی کی روٹی سمجھتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی سمجھتا ہے، یہ سب کچھ اگر مجھے جانتا ہے تو یہی وہ راستہ ہے اگر اس پہ آپ چلو گے. کیوں یہ راستہ ہے؟ کیونکہ یہ سچ ہے، یہ راستہ ہے، اور یہ راہ، اور یہ حق ہے. اس لیے مجھے اس کو ماننا ہے کہ یہ سچ ہے. اگر میں اس راستے پہ چلتا ہوں اس لیے کہ یہ سچ ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے. زندگی، اس کے بغیر گزارنا بھی کوئی زندگی ہے. بغیر سچ کی زندگی گزارنا تو کوئی زندگی نہیں ہے. اور یسوع بتاتا ہے کہ راہ میں ہوں، اور جو راہ کی اس نے تشریحیں کی ہیں، جو پہلے اس نے بیان کیا ہے، جو اس نے کام کیے ہیں، جو اس نے تعلیم دی ہے، جو اس نے سکھایا ہے لوگوں کو، وہ راہ ہے، وہ یسوع ہے. اور جو اس نے بتایا، جو اس نے سکھایا، جو وہ ہے، وہ سچ ہے.
وہ حق ہے، اور اس لیے یہی زندگی ہے۔ یہ 3 چیزیں اس نے ہمیں بتائی ہیں، اور یہ اس نے ہمیں کیوں بتائی ہیں؟ یہ کیوں کہا اس نے کہ راہ، حق اور زندگی میں؟ ایک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پوچھا ہے توما نے، بڑا اچھا سوال کیا ہے، ہمیں اس نے یہ سوال کر کے ہمارے سامنے ایک حقیقت جو ہے، ایک سچ جو ہے، ایک راستہ جو ہے، زندگی کی جو شکل ہے، وہ اس نے ہمارے سامنے ہمیں دکھا دی ہے۔ اب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا، وہ فلپ، وہ اسے کہتا ہے، کیونکہ یسوع کہتا ہے نا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے ہو، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ اس پہ وہ فیلبوس وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس نے باپ کو ہمیں کیا، حالانکہ اس نے کہا، انہوں نے سنا نہیں اس سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور پھر اس نے کہا اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ جب فیلبوس اسے کہتا ہے کہ تو ہمیں دکھا کہ باپ کیسا ہے، تو اب دیکھیے یسوع یہاں بھی شروع سے کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں، مجھ میں باپ ہے اور میں باپ میں ہوں۔ وہ یہ کہتا آیا ہے اور بتاتا آیا ہے، اور یہی چیز یوحنا نے بہت پہلے کہی کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اور دیکھیں، یسوع کو اس نے بڑے صاف اور واضح طریقے سے کہا کہ چونکہ خدا بیٹا باپ میں ہے اور باپ اس میں ہے اور باپ خدا ہے، تو یسوع بھی خدا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ یہاں فیلبوس جو ہے، اس کو یہ ساری باتیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ سادہ سے لوگ تھے، اتنے عالم فاضل اور فلسفی تو نہیں تھے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں باپ دکھا، تو یسوع نے اسے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر 3 چیزیں یسوع ہمیں بتا رہا ہے۔ پہلی چیز، وہ انکشاف کر رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہاں پہ، اس نے کہا بہت دفعہ ہے، لیکن آج وہ صاف صاف اپنے رسولوں کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے دیکھا ہے تو باپ کو دیکھا ہے۔ تو یہاں وہ خدا کا انکشاف کر رہا ہے، خدا کو ریویل کر رہا ہے کہ خدا خود ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور فیلبوس جیسا شخص جو ہے، وہ کیا، ہم آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں، ان کو بڑی ہمت چاہیے یہ ماننے کے لیے کہ یسوع خدا ہے۔ اور یہاں اس نے کہا، یہ بات صرف ایمان ہی کی نہیں ہے، جس صاف طریقے سے یہاں پہ یسوع نے بتایا، اور ابھی آگے چل کے وہ اور دوسری چیز جو وہ بتاتا ہے یسوع، وہ کہتا ہے کہ میرے وسیلے سے تم باپ کے، میں ہوں وہ وسیلہ، اور یہ وسیلہ کیوں کر بنا، اس طرح بنا کہ میں انسان کو واپس خدا کے رشتے میں ان کو پھر منسلک کرتا ہوں۔ یسوع اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو خود ثالث بن کے، اس کو پہلے کہ وہ خدا کا انکشاف کرتا ہے، پھر وہ ثالث بن کے وہ اس رشتے کو اثر نو استوار کرتا ہے۔ اور صرف یہیں پہ نہیں، یہاں نہیں رکتا، تیسری چیز جو وہ کرتا ہے، اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے، باپ کو دکھانے کے لیے، وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہو جاتا ہے، ہمارا وہ فدیہ دیتا، ہمارا وہ بچانے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے راہ، حق اور زندگی ہے، اور دوسری بار وہ انکشاف کرتا ہے، خدا کو دکھاتا ہے،
اپنے میں، اور پھر بتاتا ہے کہ میں ثالث ہوں، میں تمہیں، میرے بغیر تم اس کے پاس نہیں جا سکتے. کیوں؟ میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی جان جو ہے تمہارے لیے دیتا ہوں، میں اپنی جان تمہارے لیے دیتا ہوں. اب یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں میری طرف سے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے. اب یہاں یسوع تو ویسے بہت دیر سے ان کو سمجھا رہا اور بتا رہا ہے اور ان کو یہ چیزیں کہتا آ رہا ہے، اور وہ پھر آ کے پھر وہیں پہ وہ سوال کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اتنی آسانی سے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. یہ دیکھیں، اسی لیے ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں. خدا روح القدس جو ہے، خدا مقدس، جو خدا کا روح ہے، جو روح ہے، یہی ان تمام چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے. اب دیکھیں نا، میں اپنے بارے میں جتنا مرضی بتاتا رہوں، ٹھیک ہے، آپ جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ٹھیک. لیکن جب کوئی تیسرا شخص کھڑا ہو کے جو کہ بتائے گا کہ میں اس کی اور گواہی دے گا اور وہ سمجھائے گا ساری چیزیں، یہ تو ایک انسان کے حوالے سے، لیکن خدا کے حوالے سے صرف روح القدس ہی خدا کے بارے میں اس کی وضاحت جو ہے وہ کر سکتا ہے. یسوع نے بتایا کہ یہ ہے، میں بیٹا ہوں، میں باپ اور میں ہم ایک ہیں، اور روح القدس اس کی وضاحت کرتا ہے. اور اس لیے یہ جو ہم پھر بات آتی کہ ہم تثلیث کو کیوں مانتے ہیں، یا تثلیث کیوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بغیر ہم خدا کو نہیں جان سکتے، اس کے بغیر ہم خدا بیٹے کو نہیں جان سکتے. اس روح القدس کے بغیر ہمارے تمام رشتے جو ہیں وہ کھو جائیں گے، وہ گم ہو جائیں گے. ہم کیوں گم ہو جائیں گے؟ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رشتہ کس سے کیسے اور کیوں ہے. یہ ہے یسوع ہمیں آج کی تلاوت میں بڑے اچھے انداز میں یہ بتاتا ہے. لیکن ایک بات مجھے بڑی پسند آئی اور مجھے بڑا، کہ وہ کھپ کے کہتا ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو میرا. تم دیکھ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، یہی دیکھو تم، تو اس پہ تمہیں یقین ہو جانا چاہیے. کہ فیلبوس جب کہتا ہے کہ تمہیں باپ دکھا، اور وہ توما کہتا ہے کہ ہمیں تو راہ کا ہی نہیں پتا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا آیا ہوں، کر رہا ہوں، کم از کم وہی دیکھ کے تو اس پہ مجھ پہ ایمان لے آؤ. یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا اس کی ضرورت تو ہے، ہم جو سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے جو ہمیں اس مشکل گتھی کو سلجھانے میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم اکھڑتے نہیں ہیں. ہم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی وقت آ کے تو. اب اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ ایمان کے ساتھ ہمارا دل تو اکثر گھبراتا ہی رہتا ہے. ہم بڑا ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر بھی دل گھبراتا ہے. یہ بات کہاں طے ہوگی، کیسے طے ہوگی، کب ہمارا دل نہیں گھبرائے گا؟ میں اس کے بارے میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، جتنی آپ چیزوں کی چاہت کریں گے اتنا ہی ان کے کھونے کا اور نہ ملنے کا فکر رہے گا. اور جب یہ فکر رہے گا تو دل گھبراتا رہے گا. اگر چیزوں کی فکر اور چیزوں کی تعداد کم کر دیں گے تو ہمارا دل بھی کم گھبرائے گا. جب ہوگا ہی نہیں کچھ تو فکر کاہے کا، اور جب ہے تو کھونے کا فکر کا ہے، جب ہے ہی نہیں تو کھونے کا کیا فکر. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. آپ کسی کے کہنے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے سمجھیں گے. آپ صرف خدا سے دعا کریں
مانگیں اس سے یہ دانائی اور یہ حکمت مانگیں، اور کچھ نہ مانگیں خدا سے، صرف دانائی اور حکمت مانگیں، اور آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی۔ آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب حالات کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کی سمجھ میں جب یہ حالات آ جائیں گے، آپ کو ہر چیز کی وضاحت سمجھ میں آ جائے گی، تو آپ کو ایک سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔ سمجھ نہیں آتی اور آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اور بس اس پریشانی میں ہم اپنی زندگی گزارتے، اور ہمارا دل جو ہے وہ گھبراتا رہتا ہے۔ پر یسوع نے بہت خوبصورت، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو، مجھ پہ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہوں، میں ہوں۔ یسوع نے ہمیں خدا سے ملوایا ہے، یسوع نے ہمیں خدا دکھایا ہے، یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ راہ میں ہوں، حق میں ہوں، اور زندگی میں ہوں۔ وہ راستہ اور وہ سچ، وہ کہیں بھی جانے کے لیے آپ کو راستہ تو چاہیے نا، راستہ جاننا، اور راستہ کیوں جاننا چاہیے؟ کہ ہمیں سچائی کی طرف جانا، تو سچائی کہاں ہے؟ وہ یسوع میں ہے، اور وہ سچ ہے، اور یہی وہ زندگی ہے، اور زندگی بغیر سچ کے بھی کیا کوئی زندگی ہے؟ ہمیں سچ کے ساتھ آج دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی آپ کہہ لیجئے کہ ابتری اور پریشانیاں ہیں، وہ تمام کی تمام اس لیے ہے کہ ہم سچ کو سمجھ نہیں رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایسے ہی گزر جائے گی۔ ہمیں اس راستے اور اس سچ کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں اس راستے اور سچ کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر ڈھونڈ لیا ہے تو اس میں رہنا ہے، اور اگر ہم اس میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا دل نہیں گھبرانا چاہیے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔